بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. Inshallah ta'ala, I'll try to convey 50% of Quranic Arabic in just 90 days. Inshallah ta'ala, I'll try to convey 50% of Quranic Arabic in 3 months. Inshallah ta'ala. تو اس سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو ہے اور ہم سبق کی طرف چلتے ہیں. یہ جی this is the second chapter of my book. It is the second chapter of my book. سبق نمبر 2، الف اور حمزہ کا فرق. الف اور حمزہ کا فرق. عربی حروف الہجا کی تعداد 28 ہے یا 29 ہے. اس فرق کی وجہ الف اور حمزہ ہے. جو لوگ الف اور حمزہ کو ایک ہی شمار کرتے ہیں ان کے نزدیک حروف الہجا کی تعداد 28 ہے، اور جو لوگ الف اور حمزہ کو الگ الگ حروف شمار کرتے ہیں ان کے نزدیک حروف الہجا کی تعداد 29 ہے. اور 99% اسلامک اسکالرز کے مطابق عربی زبان میں حروف الہجا کی تعداد 28 ہے. According to 99% of Islamic scholars, there are 28 Arabic alphabets. اور یہ آگے تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہے. جب الف پر نہ ہی کوئی حرکت ہو، جب الف پر نہ ہی کوئی حرکت ہو اور نہ ہی علامت سکون ہو تو پھر وہ الف کہلاتا ہے. جب الف پر کوئی بھی حرکت آ جائے یا پھر علامت سکون آ جائے تو پھر وہ حمزہ کہلاتا ہے، جیسے نیچے درج ہے. الف، اب یہ جو الف ہے، یہ والا الف، اس پر کوئی حرکت نہیں ہے نہ ہی علامت سکون ہے، تو یہ والا جو الف ہے یہ الف ہے. اس الف پر کوئی حرکت نہیں ہے اور نہ ہی علامت سکون ہے، اس لیے اس الف کو الف پڑھیں گے. اب یہ نیچے جو الف ہے، اس الف پر زبر ہے، اس الف پر زیر ہے، اس الف پر پیش ہے اور اس الف پر علامت سکون ہے. یہ جو 4 الف ہیں ان چاروں پر حرکات اور علامت سکون ہے، تو یہ حمزہ ہیں. جب الف پر کوئی حرکت آ جائے، زبر، زیر یا پیش آ جائے تو پھر وہ حمزہ کہلائے گا. اب یہ جو الف ہے اس پر زبر ہے تو یہ حمزہ کہلائے گا. یہ جو الف ہے اس پر زیر ہے، یہ حمزہ کہلائے گا. یہ جو الف ہے اس پر پیش ہے، یہ حمزہ کہلائے گا. یہ جو الف ہے اس پر علامت سکون ہے تو یہ حمزہ کہلائے گا. اس طرح جب الف پر کوئی حرکت آ جائے یا علامت سکون آ جائے تو پھر وہ حمزہ کہلائے گا. تو یہ چاروں جو ہیں یہ حمزہ ہیں. ان پر کیونکہ زبر، زیر اور پیش اور علامت سکون ہے. یہ جو الف ہے اس پر کوئی حرکت نہیں ہے نہ ہی علامت سکون ہے، تو یہ سمپلی الف ہے. یہ جو الف ہیں ان میں حرکات آگے اور علامت سکون آگے، تو ان کو ہم اس لیے حمزہ کہیں گے، یہ حمزہ کہلائیں گے. اب اس کی جو ہے ہم مثالیں ڈسکس کر لیتے ہیں. اقرا، اب یہ جو ورڈ ہے اس پر یہ والا جو حمزہ ہے اس کے نیچے زیر ہے تو یہ حمزہ کہلائے گا. یہ الف کے نیچے جو ہے نا زیر ہے، یہ حمزہ کہلائے گا. اور اس کے بعد والا جو الف ہے اس پر علامت سکون ہے تو یہ حمزہ کہلائے گا. تو اقرا جو ورڈ ہے اس میں دونوں حمزہ ہیں، اس میں کوئی الف نہیں ہے. اس میں دونوں حمزہ ہیں، پہلے حمزہ پر زیر ہے اور دوسرے حمزہ پر علامت سکون ہے. انسان، نیکسٹ جو ورڈ ہے ایگزامپل کے طور پہ وہ ہے انسان. انسان میں جو پہلا حمزہ ہے اس کے نیچے زیر ہے، جو پہلا الف ہے اس کے نیچے زیر ہے تو یہ حمزہ کہلائے گا کیونکہ حرکت آ گئی. اس کے نیچے زیر آ گیا تو اب یہ حمزہ کہلائے گا. اور دوسرا جو الف ہے اس پر کوئی حرکت نہیں ہے نہ ہی علامت سکون ہے تو یہ الف کہلائے گا. انسان میں پہلا حمزہ ہے اور دوسرا الف ہے. حمزہ کے نیچے زیر ہے اور حمزہ کے نیچے زیر ہے اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہے نہ ہی علامت سکون ہے. حمزہ پر زیر ہے اور الف پر کوئی حرکت یا علامت سکون نہیں ہے. تو یہ حمزہ اور الف کے درمیان چھوٹا سا ڈفرنس ہے. اور
اس وجہ سے جو 99% اسلامک اسکالرز ہیں وہ عربک الفابیٹس کو 28 کنسیڈر کرتے ہیں. According to 99% of Islamic scholars, there are 28 Arabic alphabets. There are 28 alphabets in Arabic language. کیونکہ وہ الف اور حمزہ کو ایک ہی شمار کرتے ہیں. They count alif and hamza as one. The only difference is that if there is any harkat on alif, then it will be called hamza. If there is alamat sukoon on alif, then it will be called hamza. لیکن if there is no harkat, no alamat sukoon on alif, then it will be simply called alif. تو یہ جی نیکسٹ پیج ہے اس چیپٹر کا. اس طرح حروف الہجا اور حرکات کی مدد سے الفاظ بنتے ہیں. لہٰذا حروف الہجا اور حرکات ملتی ہیں تو الفاظ بنتے ہیں. تو عربک میں الفاظ بنانے کے لیے ہمیں حرکات بھی چاہیے اور ہمیں عربک الفابیٹس بھی چاہیے. حروف الہجا بھی ریکوائرڈ ہے. تو حروف الہجا اور حرکات جب ملیں گی تو الفاظ بنیں گے. تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو شارٹ کیا جائے تاکہ لوگ کم ٹائم میں جو ہے نا وہ زیادہ چیزیں میں کنوے بھی کر سکوں اور کم ٹائم میں زیادہ چیزیں لوگوں تک جو ہے نا وہ پہنچ سکیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت المائٹی قبول فرمائے. اور عربک سیکھنا جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. مجھے بھی اللہ تعالیٰ رب العزت المائٹی نے جتنی بھی ہمت عطا کی, میں نے اپنی ہمت کے مطابق عربک لینگویج سیکھنے کی کوشش کی. اور اب میری کوشش ہے کہ جتنا بھی میں نے سیکھا ہے قرآنک عربک وہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو کنوے کروں. اور عربک سیکھنا مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ قرآن پاک, قرآن حکیم, قرآن مجید کی جو لینگویج ہے وہ عربک لینگویج ہے. اور ہمارے آقا, ہمارے سردار اللہ تعالیٰ رب العزت المائٹی کے آخری نبی خاتم النبیین پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عربک لینگویج بولا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی زبان بولا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ رب العزت المائٹی کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عربی زبان بولتے تھے اور اللہ تعالیٰ رب العزت المائٹی نے قرآن پاک, قرآن حکیم بھی عربی زبان میں نازل فرمایا. And inshallah ta'ala, I'll try to convey 50% of Quranic Arabic in just 90 days. Inshallah ta'ala, in just 3 months. اور علماء کرام اور مولوی صاحبان کو چاہیے تھا کہ اس پہ ہر مسجد لیول پر اس پر توجہ کی جانی چاہیے تھی علماء کرام اور مولوی صاحبان کی جانب سے, تاکہ جو ہے وہ لوگ عربی کے قریب آ سکتے. لیکن برے صغیر میں, سب کانٹیننٹ میں مسلمان 1200 سالوں سے بھی زیادہ عرصے سے آباد ہیں. لیکن مسجد لیول پر علماء کرام کی جانب سے اور مولوی صاحبان کی جانب سے امت کو عربی سکھانے کے لیے مسجد لیول پر مولوی صاحبان اور علماء کرام کی جانب سے کوشش نہیں کی گئی. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیں عربی نہیں آتی. حالانکہ ہم مسلمانوں کے لیے عربک لینگویج سب سے امپورٹنٹ لینگویج ہونی چاہیے تھی, کیونکہ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان ہے. اور قرآن پاک, قرآن حکیم, قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ رب العزت المائٹی نے عربی زبان میں نازل فرمایا. تو مسجد لیول پر علماء کرام اور مولوی صاحبان کی جانب سے امت کو عربی سکھانے کے لیے کوشش کی جانی چاہیے تھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے جو سیکھا ہے, جتنی اللہ تعالیٰ رب العزت المائٹی نے ہمت اور توفیق عطا کی, میں کوشش کروں گا اپنے بھائیوں تک کنوے کرنے کی, اس کو کوشش کروں. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت المائٹی نبی پاک خاتم النبیین پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت پر اللہ تعالیٰ رب العزت المائٹی رحمت نازل فرمائیں, بالخصوص مرد مومن انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر اور میرے اوپر, اور مرد مومن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی تمام لیگل ٹیم پر, اور مرد مومن انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے محبت اور چاہت رکھنے والے تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ رب العزت المائٹی کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائی. آمین.